بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چاہے وہ سماجی حوالے سے بات کریں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے بات کریں، چاہے ہم انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں۔ جام بشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ بہاولپور کے پہلے کوآرڈینیٹر، جنہوں نے انسانی حقوق کمیشن کو پہلا کور گروپ تشکیل دے کر بہاولپور میں انسانی حقوق کمیشن کی بنیاد رکھی۔ آج ہم سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جام صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ جی سر، اگر ہم بات کریں سماجی حوالے سے، تو آپ نے سماجی حوالے سے خدمت کب سے شروع کی؟ دیکھیں جی، ابتدا میں نے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی، جی تو میں نے دیکھا کہ یہاں سماجی لحاظ سے بالادست طبقے اور محروم طبقے میں ایک بہت بڑا واضح فرق تھا۔ تو مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں نے اس لیے اپنے دوستوں کی مشاورت سے پہلے تو مقامی سطح پہ کوشش کی ٹھیک، کہ لوگوں کو منظم کیا جائے، متحرک کیا جائے کہ موجودہ جو نظام ہے، جہاں انسان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے بعض حوالوں سے، قبائلی رویوں کی وجہ سے، ٹھیک، تو سب سے پہلے میں نے شروع میں سن 80s میں میں نے میٹرک کے فوری بعد ہی جی اپنی سماجی خدمت کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سر، آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن کب جوائن کیا اور اس میں کیا خدمات انجام دی آپ نے؟ پہلے میں ذاتی طور پر علاقائی سطح پر مل جل کے کوئی ایسے کام کیا کرتا تھا، جی مثال کے طور پر کہ دیہی آبادی میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی لوگ بیمار ہوتا تھا تو وہ تویز گنڈوں اور عطائی حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے، تو میں نے اس سلسلے میں ایک کام شروع کیا کہ لوگوں کو ہاسپٹل جانے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ ان کو ساتھ لے جا کر ڈاکٹروں کو دکھاتا تھا۔ ٹھیک، پھر میں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی سیریس مرض ہے اور کسی کا آپریشن ہونا ہے تو ہاسپٹل انتظامیہ جب کوئی بلڈ ڈیمانڈ کرتی تھی اس کے پیرنٹس سے، جی تو لوگ بہت خوف زدہ ہوتے تھے کسی کی زندگی بچانے کے لیے، اپنے عزیزوں کی زندگی بچانے کے لیے، خون دینے کے لیے، خون عطیہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی کہ ہر صحت مند آدمی کو 6 مہینے بعد خون دینا چاہیے، اور اس سے انسانی صحت پر کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے، اور اس کا آغاز خود سے کیا۔ ٹھیک، اور میں نے زندگی میں میرے بچوں نے جی کئی بار ہم نے بلڈ دیا مریضوں کو عطیہ کے طور پر۔ ٹھیک۔ جی اچھا سر، آپ نے سیاسی پلیٹ فارم کو کب جوائن کیا؟ باقاعدہ اور خاص طور پر کس طرح کے مسائل کو آپ نے اجاگر کیا؟ دیکھیں جی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے تھے تعلیم کی بہت کمی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ایک کمپین چلائی کہ لوگ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجیں، بالخصوص لڑکیوں کو یہاں پڑھانے کا رواج نہیں تھا، تعلیمی ادارے بھی نہیں تھے۔ محکمہ تعلیم سے مل کر علاقے میں گرلز سکول بھی قائم کرائے، جی اور پھر لوگوں کے گھر گھر جا کر انہیں ترغیب دی کہ بچیوں کو تعلیم دیں۔ تو پھر بعد میں نے جب یہ سوچا کہ انفرادی طور پر کام کرنے کی بجائے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی وسیع پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جائے، تو میری سماجی خدمت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں جو پاور پالیٹکس کرتی ہیں، جن میں معروف نام پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ نون ہے، جی ان لوگوں نے میرے ساتھ رابطے کیے، ٹھیک، لیکن میں ان پارٹیوں کو نظریاتی اور فکری طور پر حل نہیں سمجھتا تھا کہ یہ عوام کے صحیح معنوں میں حل پیش کر سکیں۔ تو میرا رجحان
سیکولر اور لبرل پارٹیوں کی طرف رہا۔ ٹھیک، البتہ جب الیکشن ہوتے تھے جی، تو مقامی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر کہ کس پارٹی کا قدرے بہتر کینڈیڈیٹ ہے جو عوام کی خدمت کر سکے گا، تو وہ لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ ووٹ دینا بھی ایک سیاسی عمل تھا اور ہم اسے سیاسی تربیت کا حصہ سمجھتے ہوئے لوگوں کو بائیکاٹ نہیں کرواتے تھے، اگرچہ پارٹیاں ہمیں پسند نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو کسی نہ کسی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے تاکہ سیاسی عمل کا حصہ رہیں۔ ٹھیک۔ سر، سرائیکی صوبے کے حوالے سے سرائیکی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے اور صوبہ سرائیکی بننا ضروری ہے بہاولپور یا صوبہ سرائیکستان؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں پہلے جو 4 صوبے ہیں جی، وہ قومی اور لسانی شناخت کی بنیاد پر ہیں، بلکہ صوبہ سرحد کے لیے وہاں کی پارٹیوں نے پرزور مطالبہ کیا اور آج سے چند سال پہلے جی، اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، وہ بھی ایک قومی شناخت کی بنیاد پر رکھا گیا۔ جی، یہاں ایک اتنی بڑی قوم سرائیکی بڑی قومیت ہے، جی، دنیا کے 16 ملک صرف بڑے ہیں آبادی کے لحاظ سے پنجاب سے، تو اتنا ہیوج پنجاب جو ہے، اس ملک کے 3 صوبوں کے لوگوں کو شکایات رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جس میں پنجاب کی حکومت ہوتی ہے سمجھو پورے پاکستان میں اس کی حکومت ہوتی ہے۔ جی، تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ پنجاب کی تقسیم ہو اور بالخصوص صوبہ قومی اور لسانی بنیادوں پر آئینی لحاظ سے بننا چاہیے، جس میں علیحدہ سرائیکیوں کی سینٹ ہو، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، سینٹ میں ان کا حصہ ہو اور علیحدہ ہی ان کی اپنی شناخت ہو، ان کی علیحدہ خود مختار ہائی کورٹ ہو، ان کا چیف جسٹس بیٹھے ٹھیک، اور سپریم کورٹ کی رجسٹری ہو، علیحدہ ریونیو بورڈ ہو، جی، کیونکہ بہاولپور میں 66 لاکھ ایکڑ جو ہے چولستان کا رقبہ ہے ٹھیک، اور اکبر پنجاب کے لوگوں کا جو زیادہ تر یہ اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگا دیتی ہے کہ بھئی بہاولپور کو صوبہ بننا چاہیے، جی، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک حصہ ادھر بھی بنے اور ان کی نگاہ چولستان کے رقبوں پر ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سرائیکی خطے کو علیحدہ شناخت دی جائے اور اس کا علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سر، سماجی اور سیاسی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کون سا میڈیا آپ استعمال کرتے رہے اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو؟ جی، صورتحال یہ ہے کہ عوام کے مسائل جی، حکام بالا تک پہنچانے کے لیے جی، اگرچہ تو کوئی چھوٹی سطح کا لوکل سطح کا ہوتا تھا تو وفد کی صورت میں ہم متعلقہ جو ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کا، ڈپٹی کمشنر ہو گیا، ڈی جی، پی او ہو گیا یا کمشنر ہو گیا یا محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں، ان کو وفد کی صورت میں مل لیتے تھے، لیکن اجتماعی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جی، کئی دفعہ ہم نے مظاہرے بھی کیے تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچنی چاہیے، ہمارے مطالبات پہنچنے چاہیے، اور قومی اخبارات میں کالم بھی لکھتا رہا ہوں جن میں روزنامہ جنگ اور روزنامہ خبرہ میں میرے کئی کالم چھپے ہیں ٹھیک، اور ان پر حکومت نے ایکشن بھی لیے ہیں۔ ٹھیک۔ جی، اچھا سر، چولستان کمیونٹی کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، آپ اس پر کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں 66 لاکھ ایکڑ پر مشتمل چولستان ہے اور چولستانیوں کی حقیقی معنوں میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ٹھیک، چولستان کے اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو چولستان کو ایک علیحدہ ضلع کا درجہ دیا جائے جس کا ضلعی صدر مقام جو ہے وہ قلعہ ڈراور ہونا چاہیے۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا قومی اور صوبائی حلقہ بھی علیحدہ بنایا جائے تاکہ یہاں سے حقیقی معنوں میں منتخب ہونے والے چولستانی اپنے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائیں، اسمبلیوں میں اپنی آواز بلند کریں، اور پھر اگر جب ضلع بن جائے گا
تو جی صاف ظاہر ہے کہ ضلع میں بہت ساری ملازمتوں کے مواقع بھی چولستانیوں کو میسر آئیں گے، اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے بہت سارے آفسز وہاں بنیں گے اور لوگوں کو مقامی سطح پر مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا۔ سر، ماشاء اللہ آپ آرٹیکل اخبار میں لکھتے رہے ہیں، جی تو بات کریں نیوز پیپر کا مطالعہ نوجوانوں کے لیے کس حد تک مفید ہے؟ دیکھیں جی، آج کل تو الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے۔ جی پرنٹ میڈیا ہمارے دور میں ہماری نسل زیادہ تر خبروں کا انحصار پرنٹ میڈیا پر کرتی تھی، تو بہرحال پرنٹ میڈیا سے منسلک رہنا نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو خبر پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے آڈیٹر اور بہت ساری ایجنسیز اس کو چیک کر کے پرنٹ کرتی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر فیک خبریں بھی آ جاتی ہیں جو ان کے نوجوانوں کے ذہنوں پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ اس لیے پرنٹ میڈیا کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ نوجوان نسل کو کتابیں پڑھنی چاہیے، اخبارات پڑھنے چاہیے، رسالہ جات پڑھنے چاہیے۔ جام صاحب، چولستان جیپ ریلی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ خوش آئند بات ہے کہ چولستان جیپ ریلی اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے۔ اس کی کامیابی کا مزید دار و مدار جو ہے، اس کو ٹچ کرنے والی چاروں اطراف سے جو سڑکیں ہیں ان کو ضلعی انتظامیہ خصوصی توجہ دے، تاکہ ٹریفک کا رش بڑھنے کی وجہ سے اس دور میں حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ چولستان کے مقامی لوگوں کا کلچر جو ہے جی وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ ٹینٹنگ کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اگرچہ تفریح کا ایک اچھا موقع ہے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی جو لوگ ہیں چولستانی، جی ان کا کلچر اور ان کی مصنوعات کو بھی فروغ دینے میں حکومت ان کا بھرپور تعاون حاصل کرے۔ اچھا سر، اگر ٹورازم کی بات کریں تو ٹورازم کا آپ کو شوق ہے یا نہیں، اور آپ کو پاکستان کے کون سے شہر جو ہیں اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسے تو پورا پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، جی اپنی دھرتی ہے، دھرتی سے محبت ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ سارے لوگ خوبصورت ہیں، سارے علاقے خوبصورت ہیں۔ ویسے مجھے پاکستان کے تمام علاقوں میں گھومنے کا موقع ملا ہے۔ کشمیر کی وادی نیلم سے آگے تک بھی گیا ہوں، چترال سے آگے گرم چشمہ بالکل افغانستان کے بارڈر تک ہم گئے، لیکن دہشت گردی کی وجہ سے پچھلے کوئی 15-20 سال سے ٹورزم کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ٹورزم ایک ایسی ہماری صنعت ہے جی کہ جس پر مزید کوئی خرچ کیے بغیر صرف اس علاقے میں امن قائم کیا جائے، اور باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کو ہوٹلنگ اور دیگر تفریحی تمام لوازمات جو ٹورزم کے لیے ضروری ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کو میسر کی جائیں، تو ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے پاکستان کا کہ اگر ٹورسٹ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ٹرانسپورٹ کی، رہائش کی، امن کی، تو پاکستان میں بہت سا زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے اور پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اچھا سر، ٹورازم انسانی زندگی اور انسان کی ویژن کو کس حد تک براڈ کر سکتا ہے اور کرتا ہے؟ جی، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو شدت پسندی پھیل رہی ہے، اس جی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں تفریح پر ناجائز قدغن لگائی گئی ہوئی ہیں، کیونکہ شہروں میں، گاؤں میں باقاعدہ کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے۔ نوجوان نسل کو کھیل کے مواقع، تفریح کے معیاری مثبت تفریح کے مواقع میسر نہیں آتے۔ جہاں تک ٹورزم کی بات ہے تو یورپ اور فلاحی ریاستوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ سال میں 1 مہینہ ہر انسان جو ہے اپنے مقامی علاقے کو چھوڑ کر باہر سیر و تفریح کے لیے نکل جائے۔ اس کے شعور، اس کی صحت میں اضافے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جبکہ پاکستان میں اگرچہ یہ سہولتیں اتنی میسر نہیں ہیں، کیونکہ یہاں 40% لوگ تو وہ ہیں جو غربت سے بھی نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو مقامی سطح پر تفریحی کے مواقع فراہم کیے جائیں،
کلچر ایکٹیویٹیز کی جائیں، حکومت مقامی شہروں اور گلوکاروں کی سرپرستی کرے اور اسٹیڈیم تعمیر کرے، تو لوکل سطح پر بھی نوجوان نسل کو تفریح کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، اور ایک صحت مند معاشرے کے لیے، پرامن معاشرے کے لیے، شدت پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے تفریح ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، اور گورنمنٹ کو اس ایشو پر توجہ دینی چاہیے۔ سر اگر بہاولپور شہر کی بات کریں تو جی بہاولپور پیسفل سٹی ہے، تو جی بہاولپور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہاولپور کو ایک ریاست کا اسٹیٹس اس کے پاس رہا ہے، اور ہندوستان کی انتہائی مضبوط اور طاقتور اور خوشحال ریاستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے ہم پلہ صرف ایک اور ریاست تھی، حیدرآباد دکن۔ ٹھیک۔ تو بہاولپور ریاست اتنی خوشحال تھی کہ اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے، پاکستان جب بنا تو معاشی مسائل کا شکار تھا، تو پہلی تنخواہیں نواب بہاولپور نے قائد اعظم کو پیشکش کی کہ ریاست بہاولپور اپنے وسائل سے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو رہائش بھی دی، اپنی گاڑی بھی دی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب 1 یونٹ میں اسے ضم کیا گیا، اس کی علیحدہ حیثیت ختم کی گئی، حالانکہ یہ رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے تھے، تو پھر اس انداز میں ان کو وہ وسائل نہیں دیے گئے۔ اچھا سر، اگر موجودہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں، جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی، تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ دیکھیں جناب، موجودہ گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کی 60% یوتھ نے اعتماد کرتے ہوئے اس گورنمنٹ کو ووٹ دیا، اس کو سپورٹ کی، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نصف سے زائد عرصہ یہ اپنا گزار چکی ہے۔ نیو جنریشن کے لیے انہوں نے کوئی یوتھ پالیسی نہیں دی، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، کوئی روزگار سکیم نہیں بنائی، کوئی لیبر پالیسی نہیں آئی، کوئی صنعتی پالیسی نہیں آئی، کسی بھی حوالے سے کوئی بڑا پروجیکٹ یا کوئی پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروائی، جبکہ ہمارے ملک کو اس وقت بڑھتی ہوئی آبادی کا جو ایک سامنا ہے، اور جس تیزی سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے، تو یہ ایٹم بم سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آبادی کے لیے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ تعلیم اور صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ فلاحی ریاستیں عوام کو، قوم کو تعلیم اور صحت مفت فراہم کرتی ہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں صحت کارڈ جو دیے گئے ہیں تو ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہوئے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کارڈ کو کہاں یوز کرنا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جیسے صحت کمرشلائز ہو گئی ہے، لوگوں نے بزنس کے طور پر یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل بنا لیے ہیں، اسی لیے تعلیم بھی ایک کمرشلائز ہو گئی ہے۔ یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک جیسا نظام تعلیم متعارف کرا کے اپنے ملک کی شرح خواندگی میں بھی اضافہ کر لیا ہے، اور وہاں سسٹم یہ ہے کہ اسکول میں، جس سکول میں ایک منسٹر کا بیٹا پڑھتا ہے، اسی سکول میں ہی اس کا ڈرائیور کا بیٹا بھی پڑھتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ کوئی تعلیمی پالیسی نہیں متعارف کرائی گئی، اور نوجوانوں کے فیوچر کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی 60% جو نوجوانوں کی آبادی ہے وہ انتہائی مایوس ہے، اور نوجوان نسل جب مایوس ہوتی ہے اور وہ ریئیکشنری کی طرف جاتی ہے، تو پھر خدا نخواستہ خانہ جنگی یا دہشت گردی یا اللہ نہ کرے اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی فیوچر سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان فیوچر پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ ویسے تو منفی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ مثبت توقع رکھنی چاہیے، جی۔ لیکن موجودہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ہم اگر منشور کا جائزہ لیتے ہیں یا ان کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کی، تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے کہ کسی کے بعد کوئی وسیع المیعاد منصوبہ بندی ہے نہیں۔ اس ملک کی عوام کو ایک جینون لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہ سوچے بلکہ اپنے ملک کے لیے سوچے، ملک کے باسیوں کے لیے سوچے، یہاں کی عوام کے لیے سوچے۔ تو بہرحال توقع رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب لیڈرشپ ناکام ہو جائے تو پھر عوام میں سے ایک نیچرل لیڈرشپ ابھرتی ہے، جو پھر ملک کو، وہاں کے باسیوں کو
مثبت طرف لے جاتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ضروراً اس کی رہنمائی کے لیے بھی کوئی حقیقی لیڈرشپ سامنے آئے گی، لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سر سیاست کی بات کر رہے ہیں تو سیاسی وابستگی آپ کی کس پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو میں ایک کریڈٹ تو دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جی جب سیاست میں آئے تو انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ جو سیاست پاکستان کی ایک خاص کلاس تک ہوتی تھی محدود، کہ وہ لوگ صرف سیاست کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو گلی محلے تک پہنچا دیا۔ ایک عام آدمی، ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک چھوٹا کاشتکار بھی یہ سمجھتا تھا کہ بھی میرا بھی اس ملک کے نظام میں، اس ملک میں میرا کوئی حصہ ہے، میں بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں حکومت چینج بھی کر سکتا ہوں اور حکمران بنا بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے سب سے بڑا کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر پبلک تک لے آئے۔ باقی جہاں تک میرا پارٹی جوائن کرنے کا تعلق تھا، جی میں ہمیشہ بائیں بازو کی سیاسی پارٹیوں سے متفق رہا۔ بدقسمتی سے یہاں کوئی بائیں پارٹی کو پھلنے پھولنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور پاور پالیٹکس کو ہی اسٹیبلشمنٹ نے پروموٹ کیا، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ عوام ووٹ بعد میں دیتی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مختلف طریقہ کار سے حکمران پہلے چن لیتی ہے۔ الیکشن سے پہلے ہی پبلک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آئندہ ہمارا حکمران کون ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں سے کوئی حقیقی قیادت ابھرے جو ہمارے ہی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، جو ہمارے دکھ درد سے صحیح معنی میں آشنا ہو۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار جن کو صحیح معنی میں ہماری کلچر، ہمارے رہن سہن، ہماری زندگی سے بھی واقفیت کا صحیح معنی میں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہمارے مسائل کا کیا حل کریں گے۔ اچھا سر، آخر میں سماجی حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس جی، میرا پیغام تو یہی ہے کہ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، آبادی کو کنٹرول کریں، اور مذہبی شدت پسندی سے جان چھڑوائیں۔ اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے یہاں خواجہ فرید، بابا بلے شاہ، حق بہو یہ لوگ ہیں۔ اور ایک چیز میں یہاں بھول گیا تھا، جی ہمارے نصاب میں جی باہر سے آنے والوں کو ہمارا حقیقی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے ہیرو یہی دھرتی کے لوگ ہیں۔ خواجہ غلام فرید ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، ٹھیک حق بہو ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، شہباز کلندر ہیں، جنہوں نے لوگوں کو آپس میں جوڑا، انہوں نے مذہبی تفریق کو ختم کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا، بات کر کے بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، جام بشیر احمد صاحب کے ساتھ ہم موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔